आपकी भांजिया में आई नहीं अब दादा? हाँ छोटी बैठो। अरे साहब बुखार टूट गया पूरी तरह। जब तुम पहले एलोपैथिक चक्कर में रहा करती थी उससे और इस तजुर्बे से में क्या फर्क है? कभी इतनी जल्दी आराम आया था पहले कभी मुकम्मल तौर पर एकदम? हैं? पहले भी नहीं कभी खाई थी? क्या करो? अच्छा क्या नहीं पता। पेन किलर खाया करती थी और में और होम्योपैथी दवा के इस्तेमाल है या नहीं है? हैं? कितना पहले लंबा चलता था ज्यादा? अब इनको 3 दिन पहले रात इतना तेज बुखार था शाम को आवाज ठोक रही थी बुखार से। फोन सुनते ही मैं बहुत बुखार है तो हाँ बहुत सब बुखार चल रहा है। और दूसरे दिन बुखार टूट गया और तीसरे दिन यहाँ क्लास में आ गई। कोई आसान बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, शर्मिंदा नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब गुस्से होता तो रात पे गए थे। अच्छा चलते हैं। एक तो नेट्रम मुकम्मल करना है, उसके बाद मैंने तैयार कर ली हैं 2 दवाएं आपके लिए, एक नेट्रम सल्फ और एक नेट्रम फास्ट, ताकि सोडियम के जो बुनियादी सॉल्ट्स हैं वो सब मुकम्मल हो जाएं। और उसके अलावा एक अमूमी जो थेराप्यूटिक हिंट्स होते हैं जिनको हम चुटकुले कहते हैं, उनके ऊपर एक अंग्रेज़ ऑथर की ने अपने तजर्बे खुलासतन जो लिखे हैं, उनमें चूँकि बहुत से ऐसे हैं जो मैं नहीं मेरे भी थे, इसलिए मैं और मुझे पता ठीक है, इसलिए मुझे उसके बाकियों पर भी एतबार आ गया है। जो मेरे तजुर्बे में नहीं आए थे बिल्कुल नए हैं, इसलिए अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको आप भी इस्तेमाल करके देखें। बहुत अच्छे हिंट्स हैं। और बाज़ दवाएँ ऐसी थी जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, ग़ालिबन नई निकली हैं, तो उनके ऊपर भी उसने अच्छे तजुर्बे दिए हैं। 1-2 हमने यहाँ इस्तेमाल भी करके देखे हैं। उस ऑपरेशन के बाद की दर्द, उसके ऊपर रशीद दुर्मी साहब ने पहले मुझे लिस्ट दी थी, तो इन्होंने कहा मैंने तजुर्बा किया, बड़ा कामयाब है। फिर मैंने भी जिन मरीजों पे किया फौरी फ़ायदा हुआ खुदा की वजह से। मैं पहले नेट्रम को ख़त्म करते हैं। मलेरिया बुखार के सिलसिले में सब बता चुका हूँ ना आपको। एक और चीज़ है नेट्रिमोर के ताल्लुक में जो इसमें और सल्फर में और सीपिया में मुश्तरक है। अगर बिगड़े हुए मरीज़ हों, मरीज़ ना बिगड़े, उनकी मर्ज़ें बिगड़ी हुई हों और उलझ गई हों, और बसा औक़ात ये अताई होम्योपैथ्स हैं, उनके काबू आकर भी ऐसे बहुत होता रहता है। और यही हाल डॉक्टरों का भी है, एलोपैथिक डॉक्टरों का, तबीबों का, जो पूरी तरह फ़न के माहिर ना हों और बेधड़क तजुर्बे करें लोगों के ऊपर। वो बाज़ दफ़ा मरीज़ को शफा देने की बजाय मर्ज़ के बाद हिस्सों को शफा देते हैं, बाज़ और बीच में उलझने पैदा कर देते हैं। तो उसके नतीजे में फिर मरीज़ पहचाना नहीं जाता, काबू नहीं आता, मुख्तलिफ अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाता है। वो जो अपना सिम्टम्स पैटर्न बताता है अपनी इलामतों का, उसके मुताबिक डॉक्टर ठीक तशख़ीस करता है, लेकिन फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता। ऐसे उलझे हुए मरीज़ों के लिए सल्फर 200 बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सी इलामतों को साफ़ करती है और ख़ुद भी चूँकि बहुत गहर असर वाली दवा है, बाज़ हिस्सों को शफा भी देती है।
دوسری دوا ہے نیٹرمیور. نیٹرمیور خصوصاً بگڑے ہوئے بخاروں میں مرض کی علامتوں کو خوب کھول کر نثار کر سامنے لے آتی ہے. بخار جب بگڑ جائیں تو کئی کی شکلیں اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور بظاہر ٹائیفائڈ کی علامتیں ٹائیفائڈ نہیں ہوتا، اور بہت سی شکلیں میں آتا ہے بخار، جبکہ اصل مرض کچھ اور ہے. مثلا ملیریا جب بگڑے تو پھر یہ بہت ہی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے علامات میں، اور ہے ملیریا لیکن کہیں دردیں بن گیا ہیں، کہیں کچھ اور ہو گیا ہے. اسی لیے ایک انگریز ڈاکٹر جس نے تھراپیوٹکس پہ کتاب لکھی ہے، پرانے زمانوں میں وہ پڑھائی بھی جاتی تھی ٹیکسٹ بک کے طور پر، وہ ملیریا کے متعلق یہ کہا کرتا تھا کہ سوائے حمل کے ہر دوسری چیز کی نقل کر سکتا ہے. ایسی نقال بیماری ہے کہ حمل جھوٹا نہیں بنا سکتا، باقی سب چیزیں اتنا الجھاؤ پیدا کر دیتا ہے علامتوں میں کہ ڈاکٹر کبھی یہ بیماری سمجھ رہا ہے، کبھی وہ بیماری سمجھ رہا ہے اندر ملیریا ہے. اس تعلق میں نیٹرمیور اور سیپیا دونوں ہی بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. سیپیا کی بھی کچھ علامتیں نیٹرمیور سے ملتی ہیں، مگر خاص طور پر اس ضمن میں ان دونوں کا کردار بڑا نمایاں اور بہت ہی مفید ہے. تو عمومی بگڑے ہوئے کیسز میں سلفر کو استعمال کریں، اور اکثر صورتوں میں سلفر کچھ فائدہ دے گی، کچھ کیس کو نتھارے گی. بگڑے ہوئے بخار جو قابو نہ آ رہے ہوں ان میں یہ نیٹرمیور یا سیپیا یہ دونوں مفید ہوں گی. اور اگر تحقیق سے پتہ چل جائے کہ کیا بخار بگڑا تھا اور کب بگڑا تھا تو پھر اسی کا علاج ہونا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح طریق شروع کریں. پہلی تحقیق تو یہی ہونی چاہیے کہ پتہ لگ جائے کہ کیا وجوہات تھیں، کیوں بخار بگڑا ہے. اگر ٹینڈنسی ہو ملیریا بخار کی تو اس عمومی ٹینڈنسی کو دور کرنے کے لیے اونچی طاقت میں نیٹرمیور مفید ہے. اور ایک دوا میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے پریونٹیو کے طور پر. کون سی ہے؟ آرنیکا. آرنیکا 1000 اور ابو، اگر 10,000 دی جائے یا لاکھ بھی دی جائے تبھی بھی کام کرتی ہے. تو ایسے علاقے جہاں ملیریا کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے نواب شاہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں آج کل، وہاں بھی کافی ملیریا ہوتا ہے نا، تو وہاں آپ کھا لیا کریں ایک خوراک، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بھی دے دیا کریں، امی کو بھی. آرنے کا 1000 ہفتے میں ایک دفعہ چند ہفتے کھائیں، وہ ریزسٹنس پیدا کر دے گا ملیریا کے خلاف. اور اگر علامتیں ظاہر ہوں دردوں کی تو اس وقت تو فوری آرنے کا کھانا چاہیے. لیکن لانگ ٹرم ریزسٹنس کے لیے نیٹرمیور بہتر ہے. یعنی لمبے عرصے کے لیے ہر قسم کے انٹرمیٹنٹس کے خلاف دفاع پیدا کرنے کی خاطر 10,000 میرا تو خیال ہے اگر 1,000 سے شروع کر کے پھر 2 خوراکیں لے لیں، پھر 10,000 کی لمبے وقفے سے، پھر CM کی 1,00,000 کی 2 خوراکیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ملیریا کی ٹینڈنسی ختم ہو جائے گی اس سے. اس پریونٹیو کے طور پر میں نے پہلے استعمال نہیں کیا، اس لیے میں نے امید ہے کہ لفظ استعمال کیا ہے. جہاں تجربہ میرا قطعی طور پر سامنے ہو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جہاں امید ہے عام تاثر سے پڑھتے پڑھتے بہت سی ایسی سجیشنز آ رہی ہیں جو پہلے پریکٹس کے دوران دماغ میں آئی نہیں تھی. پڑھانے کے وقت انسان اور طرح سے الرٹ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ امکانات اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان کو الگ بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ جس کے تجربے میں یہ آئے، اگر یہ امکان غلط نکلے تو مجھے یہ لکھے، اور اگر اس کی تائید میں کوئی گواہی ملے تو مجھے وہ بتا دے. اب لوگ کئی مجھے بھیج رہے ہیں، بہت اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. کوئی سجیشن دی تھی
تو وہ کہتے ہیں ہم نے استعمال کر کے دیکھا ہے، بین ہی وہی نتیجہ نکلا ہے. تو اس طرح پھر جو فیڈ بیک ملے گا اس سے ہمارا مٹیریل میڈی کا بھی دن بہ دن امپروو ہوگا. گلے میں جیسے کوئی پھنس گئی ہو، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے جو ہمیشہ احساس کہ یا کوئی چیز چھیل کے الگ ہو گئی ہے اور وہ تلخی سی باقی رہ گئی ہے، یا پھر ابھی تک کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے مشہور دوا ایک ہیپرسلف ہے جو خاص علامت رکھتی ہے. لیکن میٹرنول میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے. اور بہت سی دوائیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، سوری آپ نے اچھا یاد رکھا. ارجنٹم نائٹریکم اور کسی کو یاد نہیں تھا. ڈاکٹر بشارت صاحب نے یاد کرایا کہ ارجنٹم نائٹریکم میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے. اور کس چیز میں ہے؟ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو سب. جی خراش نہیں، بلکہ کوئی چیز جیسے پھانسی پھنس گئی ہو، کوئی چیز اٹکی ہوئی، اس کو آپ نکالنا ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں. ایلومینا میں تو ہے، ریسٹراکس میں مجھے پتہ نہیں، لیکن نائٹرک ایسڈ میں بڑی نمایاں ہے. سلیشیا مجھے نہیں یاد. ہیپرسلف میں ہے تو کافی ہے، سلیشیا کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دونوں کی علامتیں بہت ملتی ہیں اور ایک دوسرے کے متبادل ہیں بہت ساری صورتوں میں. ایک ہی کافی ہے ان میں سے. ہیپرسلف کام کرے گی تو سلیشیا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. نائٹرک ایسڈ ایسی چیز ہے کہ جب نائٹرک ایسڈ کی ضرورت پڑے گی تو اور دوائیں کام نہیں کریں گی، اس لیے یاد رکھیں. اور عموماً ایلومینا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے. اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی سی ہے، بار بار نکالتے خواہ کر کے نکالنے کی کوشش کریں نا، پھر بھی کچھ چیز پھنسی رہ جاتی ہے. یہ بہت ایک قسم کا تنگ کرنے والا احساس ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوائیں کام آ سکتی ہیں. سلیشیا تب کام آتی ہے اگر واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو. میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا. ایک چیز کے پھنسے ہوئے ہونے کا احساس، جبکہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ دوائیں اس تعلق میں بیان کر رہا ہوں. واقعتاً اگر کوئی چیز پھنس جائے، کانٹا ہو، فش بون ہو، کوئی چیز ہو، تو سلیشیا ہی دوا ہے اور بہت مؤثر ہے. ایک خوراک کھا کے آپ سوئیں، بس بے احتیاطی سے مچھلی کھائی گئی ہے اور اس کے کانٹے نہیں نکلے، وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں بعض دفعہ. تو رات کو تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے میں آنکھ کھلے گی تو کانٹا باہر آ رہا ہوگا خود ہی. یہ جو خاصیت ہے یہ سلیشیا ہی کا حصہ ہے. جب میں نے انکار کیا تھا تو میری یہ مراد نہیں تھی کہ واقعتاً پھنسی ہوئی چیز میں سلیشیا کو کام نہیں کرے گی، وہاں ہیپرسلف نہیں کرے گی، یہ کام کرے گی. سمجھ گئے؟ ہیپرسلف میں جب ٹونسلائٹس ہو تو کچھ پرپل سا رنگ ہو جاتا ہے اس کا. سویلنگ جو ہے کلیئر ریڈ وائلنٹ سویلنگ نہیں ہوتی، بلکہ سلائٹ پرپلش لک آ جاتی ہے. نیٹرویئر میں ہوا کے اثرات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. اب جہاں تک گلے کے علامتوں کے فرق کا تعلق ہے، ہم نے بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ یہ پھنسے ہوئے کے احساس میں یہ دوائیں 4 دوائیں بڑی نمایاں ہیں. کون کون سی؟ ایلومینا،
एंड नेट्रोम्योर, नाइट्रिक एसिड ऑफ कोर्स नेट्रोम्योर के ताल्लुक में तो बात चली है, समझ गए? अब उनकी आपस की पहचान क्या क्या होगी? अगर ये एहसास हो और सोर थ्रोट हो तो इन 4 दवाओं में वो सोर थ्रोट महदूद हो जाएगा और हमें आसानी हो जाएगी कि इन्हीं में से तलाश कर लिया जाए। अब उनकी पहचान क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। हैपर सल्फ अगर हो तो उसमें पर्पलिश लुक आ जाती है। पर्पल रंग को उर्दू में क्या कहते हैं? जामनी, ठीक है, जामनी इज द नियरेस्ट। और अगर नाइट्रिक एसिड हो तो येलो पैचेस जगह जगह थ्रोट के टॉन्सिल के इर्द गिर्द या गले में भी जर्द रंग के छोटे छोटे पैचेस दिखाई देंगे। ये टिपिकल नाइट्रिक एसिड की निशानी है। नाइट्रिक एसिड का जो रंग जिल्द पर भी जाहिर होता है वो भूरे दागों की शक्ल में होता है। येलो की बजाय इसको भूरा कहते हैं, वो येलो से काला येलो मिलके भूरा सा बन जाता है। तो वही नाइट्रिक एसिड का असर अंदर थ्रोट में भी इसी तरह जाहिर होगा। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में होर्सनेस बड़ी नुमाया हो जाती है और वोकल कॉर्ड जरूर डिस्टर्ब होती हैं इसमें, इसलिए ये इम्तियाजी निशान है। और जहां तक नेट्रोम्योर का ताल्लुक है, एक्सट्रीम ड्राइनेस और कुछ अल्सरेशन, किसी भी क्रॉनिक सोर थ्रोट में जहां यही फंसे हुए का एहसास हो, ये 4 दवाएं आपस में एक दूसरे से इस तरीके से पहचानी जाएंगी। इसलिए तुकबाजी की जरूरत नहीं है या छट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक ही दवाई काम आएगी जिसकी इलामतें मौजूद होंगी। ऐसी मरीजाएं अक्सर मरीजाएं होती हैं, कभी कभी मर्दों में भी मिलता है, ड्रॉप्सीज पुरानी चल रही हों, यानी फुलफुली वर्में कभी यहाँ कभी वहाँ, बाज़ दफ़ा सख्त वर्म भी हो जाती है, लेकिन अक्सर नेट्रोम्योर में फुलफुली सी वर्में हैं। ये याद दिलाती हैं शहद की मक्खी के काटे हुए को। इसलिए शहद की मक्खी के काटे में नेट्रोम्योर इलाज के तौर पर बहुत इफेक्टिव है। मैं इसको इस्तेमाल किया करता था आस्ट्रिक लीडम और नेट्रोम्योर 200 में मिला के, तो चंद मिनट के अंदर अंदर वो सारा वाद असर दूर हो जाता है उसका। लेकिन स्पेसिफिक जो उसकी दवा है वो कार्बोलिक एसिड है। शहद की मक्खी के कांटे का जहर एंटीडोट करना हो और कार्बोलिक एसिड मौजूद हो तो वो फौरी तौर पर फायदा देगा। पुराने ज़माने में हिंदू पाकिस्तान में कार्बोलिक एसिड साबुन का बड़ा इस्तेमाल होता था और उस सुर्ख से रंग का हल्की सी बू वाला साबुन होता था, और डॉक्टरों के अस्पतालों में तो जरूर नजर आता था वो। अब पता नहीं है कि नहीं रिवाज, नवाबशाह में तो होगा अभी तक, है ना? हाँ देखो, वहाँ अभी तक पुरानी रिवायतें कायम चली आ रही हैं। अगर और कुछ ना हो तो साबुन थोड़ा सा घोल के उसकी फौरन पोटेंसी बनाएं और वो खा लें या खिला लें, जिसको भी शहद की मक्खी काटी हो उसमें फायदा देगा। वरना नेट्रोम्योर तो बहुत इफेक्टिव है, मेरा तजुर्बा है ये बार बार। ड्रॉप्सीज में ये एपिस से मुशाबे है और एपिस का क्रॉनिक भी है, मैं आपको बता चुका हूं। तो एपिस की जो वरम है वो तो आई और गई नुकसान पहुंचा के, लेकिन नेट्रोम्योर की वरमें ठहर जाती हैं, इसलिए इसको क्रॉनिक इसलिए क्रॉनिक कहा जाता है। क्रॉनिक का मतलब है किसी ऐसी दवा के असरात जो निस्बतन आर्जी फायदा पहुंचाएं और ख़त्म हो जाएं, अगर किसी और दवा में उन्हीं इलामतों में मिलते हों और मरीज को ज़्यादा आगे तक फायदा दे सकें मरीज को, उसको क्रॉनिक कहते हैं। तो नेट्रोम्योर ड्रॉप्सीज में जिनमें पानी और रिटेंशन और वर्में पैदा हो जाती हैं उनमें मुफीद है।
لیبر کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور پھر کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے اثرات جیسے پوری طرح صفائی نہیں ہوئی اندر اور کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، اس میں کون کون سی دوائیں مفید ہیں؟ ٹھیک ہے، سلفر پیروجینم مفید ہیں اگر بخار کی کیفیتیں ہوں اور سیپٹک فیور کی کسی قسم کی علامتیں موجود ہوں. ویسے اگر اور چیزیں تکلیفیں ہوں اور یہ سیپٹک سمٹمز نہ ہوں تو پلسٹیلا جو کچھ بچ گیا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکنے میں مفید ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کمر درد وغیرہ یا اور بیماریاں اس قسم کی یقینی طور پر پیدائش کے بعد، کسی بچے کی پیدائش کے بعد لاحق ہو جائیں تو ان میں کالی کھار بہت مفید ہے، اور نیٹرمیور مفید ہے اگر کچھ کمزوریاں باقی رہ جائیں. ایک دفعہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت اگر پوری طرح سنبھلے ہی نہ اور کچھ نحیف، کمزور، بار بار اس کو شکایت ہو کبھی بخار کی، کبھی کسی اور چیز کی، پہلے جیسی صحت نہ رہے. عورت کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا اس کے بعد سے میری صحت ٹھیک نہیں رہی، اس میں نیٹرمیور بہت افیکٹو ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز کے بعد فلاں چیز، تو عموماً 4-5 دواؤں کا ذکر آپ کو کتابوں میں ملے گا، لیکن فرق کرنا ضروری ہے اور فرق کرنا آسان ہے. دواؤں کو سمجھیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کو نیٹرمیور کی ضرورت ہے، کالی کاپ کی ہے، یا پلسٹیلا کی ہے، یا پیروجینم سلفر کی. اگر ماں کے دودھ میں کوئی ایسا زہر ہو کہ بچہ اس پر پرورش نہ پائے، دودھ پی کے اس کو لگے نہ دودھ، اور بعض دفعہ یہ چیز بچے کے لیے مہلک بھی ثابت ہوتی ہے، یا دودھ جلدی سوکھ جائے، تو اس صورت میں بہت سی دوائیں آرٹیفیشل استعمال کی، بعض پتے لگائے جاتے ہیں اور کئی قسم کی ہیں. ان سے دودھ بڑھ تو سکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ اس کے اندر جو خرابی ہے وہ بھی دور ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نیٹرمیور استعمال کیا جائے. نیٹرمیور میں خوبی یہ ہے کہ وہ اندرونی زہر جو بچے کی پرورش کی راہ میں حائل ہے اس کو ٹھیک کرے گا، اور اس وجہ سے اگر دودھ سوکھا تھا کہ وہی بیماری ہے تو دودھ کی بھی فراوانی ہو جائے گی جتنی ضرورت ہے بچے کو. یہ چیزیں جو ہیں یہ دراصل اس تعلق میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپس میں جوڑا نہیں جاتا ان باتوں کو. نیٹرمیور بچوں کے سوکھے پان کی ایک چھوٹی سی دوا ہے، اور یہ سوکھا پان اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کو سکھانے والا کوئی مادہ نیٹرمیور کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، یا اگر ہے تو نیٹرمیور اس کو ہومیوپیتھک میں ٹھیک کر سکتا ہے. تو اگر ایسے مریض کا دودھ ہوگا جو نیٹرمیور کا مریض ہے تو بچے میں سوکھاپن پیدا کرے گا. اس لیے آپس میں ان مضمونوں کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ وہ اتفاقاً الگ علامت ہے، یہ اتفاقاً الگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والی علامتیں ہیں. یہ تو تھا نیٹرمیور. اب میں آپ کو وہ چٹکلے بتاؤں، کیونکہ لوگوں کو چٹکلوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. نہیں کافی ہوتا ہے دیکھنا. میں گواہ ہوں، اب شامل ہو گیا ہوں. ایک میرا مریض ہے جو پرانا، آپ بھی شامل ہونا گواہ ہیں بڑی دیر کا، ماشاء اللہ. پرانا اس کو تھا سورائسس. جی، جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں سیر کے لیے، وہ ایک انگریز جو کتے کے ساتھ پھرتا ہے، ماسلام. ہاں اس کی بات کر رہا ہوں. پرانا اس کا تھا. آپ کا مریض ہے؟ جی. اچھا. اس کو سرائنم دی میں نے. ٹھیک ہے. 1000 طاقت میں 2-3 خوراکیں دی، تو ونڈرفل کہتا ہے. اس سے بہت سے اس کے داغ ٹھیک ہو گئے. اینڈ از ویری مچ بیٹر. ہاں، کیونکہ وہ سردیوں کا علاقہ ہے، یعنی نسبتاً سرائنم کا امکان زیادہ تھا کام کرنے کا. بہت فائدہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب بھی، ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی، اور ڈاکٹر مجیب جیسے کھلے بندوں کے خلاف حق کرنے والے ہو گئے. بالکل. اچھا جی، اب یہ سنیں لطیفہ ہے. ایتھوزا
آپ پڑھ چکے ہیں. ایتھوزا کی خاص علامت میں نے کیا بتائی ہوئی ہے؟ ہاں، مگر اس کا وجہ اس کی کیا ہے؟ میدے اور سر کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے. دماغ میں اس کی روٹ ہوتی ہے، میدے میں نہیں ہوتی. ذہن پر اثر ہوتا ہے بچے کے، اس کے نتیجے میں وہ الٹی کرتا ہے، اور میدے کی وجہ سے نہیں. یہ اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے مریض کو اب دوسری دواؤں کے ذریعے ٹھیک کر دیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دماغ میں مستقل کمزوری رہ جائے گی یا پاگل پن کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. بنیاد کہاں ہے؟ اگر آپ میدا ٹھیک کر کے دماغ میں منتقل کر دیں تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ جو نئی بات مجھے اس ڈاکٹر کے تجربے سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر وہ لڑکے یا بڑی عمر کے بھی جو امتحان میں جب جاتے ہیں تو چیزیں ایک دم بھول جاتے ہیں اور دماغ پہ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ان کا علاج یہ ہے ایتھوزا. دودھ کر کے چاہے الٹی کریں نہ کریں، سمجھے نا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ایتھوزا کے بنیاد میں جانتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، اس کا دماغ پر اثر ضرور ہے. اور وہ مریض بچے جو کچھ کنفیوز تھے، کچھ بیکورڈ تھے ذہنی طور پر، ان کو ایتھوزا کافی فائدہ دیتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے وقتی پریشر سے ایتھوزا کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں، جو عام طور پر ایتھوزا کا پیشنٹ نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ 200 پوٹنسی میں وہ کہتا ہے میں استعمال کرتا ہوں اور ایسے مریض فوراً شفایاب ہو جاتے ہیں خدا کے فضل سے. اگیریکس اور پلسٹولا دونوں کے متعلق تو میرا بھی تجربہ ہے کہ چل بلین میں اس سے اچھی کوئی دوائیں نہیں ہیں. اس نے بھی یہی 2 دوائیں لکھی ہیں. اگیریکس اور پلسٹولا کی پہچان بھی بالکل واضح ہے. چل بلین پتہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ سب کو؟ کس کو نہیں پتا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دے. تھوڑا سا پتا ہے شاید، کیونکہ تم نے ہاتھ میں انگلی کھڑی کی ہے. سردی لگ جائے اور ہاتھ سوج جائے مثلا، یا پاؤں سوج جائیں، اس کو چل بلین کہتے ہیں. اور پھر بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا آخری بیماری جس سے وہ پھر عضو بھی معطل ہو کے کٹ جاتا ہے، وہ گینگرین ہے. میں چل بلین کی بات کر رہا ہوں. کیا سوئیاں سی چبھتی ہیں، خارش بھی، لیکن سوئیاں چبھنے اور بے چینی اور درد کا احساس بھی ہوتا ہے. جیسے بہت زیادہ پریشر ہو گیا نا خون کا، اس کے لیے اگر سردی کی وجہ سے ہوئی ہو، مگر پلسٹولا بھی سردی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اگر سردی سے بڑھے تو اگیریکس، اگر گرمی سے بڑھے تو پلسٹولا. اب باوجود اس کے کہ عموماً سردی ہی میں یہ تکلیف ہوتی ہے، مگر اگر پلسٹولا کا پیشنٹ ہے تو اس کی چل بلین ہاتھوں اور پاؤں کی ورم اور خون کا دباؤ گرمی میں زیادہ بڑھ جائے گا اور تکلیف بڑھے گی. اس کو پلسٹولا فائدہ دے گی. ٹھیک ہے؟ یہاں بھی میں پہلے 30 میں استعمال کیا کرتا تھا اور 30 میں بھی میں نے مفید دیکھی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر 200 میں تجویز کر رہا ہے. اس لیے عام طور پر انگریز ڈاکٹر چونکہ 30 کے قریب رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں نچلی پرنسیوں میں، اگر وہ 200 تجویز کریں تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے فائدہ دیکھا ہوگا کہ زیادہ اس میں ہے. تو آپ لوگ بھی 200 میں استعمال کر کے دیکھیں. جی 6 میں دی تھی، پھر فائدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، لو میں بھی فائدہ دیتی ہے. عام طور پر اگیریکس کو میں چھوٹی میں دیا کرتا تھا، انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ ان کو میں نے 6 میں دی تھی، مگر بٹوین 6 and 30 یہ میرا تجربہ رہا ہے. لیکن اگر 200 میں بھی افیکٹو ہے تو وائی ناٹ. ایک آپ کو وارننگ دی تھی میں نے ایلومینا کے متعلق، وہی وارننگ اس ڈاکٹر نے بھی دی ہے بڑی نمایاں. میں نے کہا تھا ایلومینا اتنا استعمال ہوا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر غریب ملکوں میں، کہ کوئی بھی کرونک مرض کسی نوعیت کا بھی ہو،
ہو سکتا ہے بنیادی طور پر ایلومینا کا زہر اس میں کام کر رہا ہو. اس لیے کرونک مریضوں کی ٹریٹمنٹ میں ایلومینو کو نہ بھولیں. بین یہی وارننگ یہ دیتا ہے لیکن ایک مزید مشورے کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ایلومینا کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں. اس لیے جو الرجک ہیں اگر وہ ایلومینا سے علاج کر بھی رہے ہوں تو بار بار اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں ایلومینا الرجی کے ذریعے. اس میں وہ بتا رہا ہے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایلومینا ضرور استعمال ہوتی ہے. فوڈ پروسیسنگ جو ماڈرن ہے، ٹن ڈبے جو ہیں، اور کافی بنتی ہے جو گراؤنڈ کافی سے جو فنش فارم بنتی ہے، وہ کہتا ہے ان میں سب میں کوئی نہ کوئی ایلومینا والے ایسے برتن یا کوئی سٹر کرنے والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس لیے ایلومینا کے سینسٹیو پیشنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرے. پھر کافی بنانی ہے تو گراؤنڈ کافی میں پہلے یہی کرتا ہوں، خود ہی اپنی کافی بین سے خود گرائنڈ کرتا ہوں. اور اس نے جو امپورٹنٹ ہنٹس لکھے ہوئے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہتا ہے الرجیز جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ایلومینا سے، ان میں ایک تو ہے ایگزیما، ایکسیما، میگرین اور ایلیمنٹری ٹریکٹس کی مختلف الرجیز. یہ اس نے 3 الرجیز بتائی ہیں. لیکن میرے تجربے میں نیزل الرجی بھی بڑی نمایاں ہے، جو کرونک نزلہ وغیرہ اور بار بار نزلے کی ٹینڈنسی، وہ بھی ایلومینا کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور چھینکیں آنا خاص موسم میں، خاص طور پر اگر اسپرنگ میں چھینکیں زیادہ آئیں. ابھی ایک چھینکوں کا ایک مریض میرے زیر علاج رہا ہے اور وہ بڑا کرونک کیس تھا، اور اس کو چونکہ سسٹمیٹک علاج کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے نہ صرف ٹھیک ہوا بلکہ جو میں نے اس کو وارننگ دی تھی اس کے مطابق ہی ہوا. وحید ہیں ہمارے کمپیوٹر سیکشن والے، وہ سال ہر سال سے جو ان کی دوائیں ہیں ایلوپیتھک کی، ہارمونس کی بنی ہوئی اور چیزیں، وہ استعمال کرنے پہ مجبور تھا. کہتا ہے ایک رات بھی میں سو نہیں سکتا اگر میں استعمال نہ کروں. اور کام اس کا ہے سارا دماغ کا، اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو پریشر پڑتا ہے آنکھ پہ. تو میرے ساتھ وہ اس نے کام شروع کیا تو بار بار ناک پہ بند ہوتا تھا کہ وہ دوائی نکال کے کھاتا تھا. میں نے کہا ہوا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آج کے بعد تم نے بالکل نہیں استعمال کرنی. اس کے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا میں تو مارا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے مرنے کے لیے تیار ہو تو پھر زندگی ملے گی. اور اس طرح ہم سسٹمیٹکلی پہلے تمہیں یہ دوا دیں گے، پھر یہ دیں گے، پھر یہ دیں گے. اس میں لیکسس سے میں نے شروع کیا، اور تھوڑا سا فائدہ ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ آ گئی بیماری، اور ایک رات بڑی تڑپ کے اس نے گزاری. اس کو پھر میں نے کہا لیکسس 1000 کی بجائے اونچی طاقت میں لے لو. 1,00,000 میں لیکسس دی، اور تھوڑا سا اثر کرنے کے بعد پھر جب وہ ناکام ہوئی تو پھر کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جسم بھی فیورش سا ہو گیا. تو اس کو میں نے کہا کہ اب تم لیکسس نے چونکہ کچھ فائدہ دیا ہے، لیکسس سے ملتا جلتا نیٹرم میں ہو رہا ہے، اور دونوں الرجیز کی دوائیں ہیں. اس لیے تم نیٹرم اور 1,00,000 میں لے لو. نیٹرم اور 1,00,000 دی تو ایک ہی خوراک سے بیماری بالکل ختم. 3-4 دن ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اب پتہ لگا آرام کی نیند ہوتی کیا ہے. کوئی ایلوپیتھک ڈرگ نہیں میں لے رہا، اور وہ فر شوں ہر روز جو لگی ہوئی تھی ناک میں بالکل ختم. آج میرے ساتھ کام کر کے گیا خدا کے فضل سے. لیکن ابھی میں بتاتا ہوں، اس کو میں نے وارننگ دی تھی کہ اگر نیٹرم نے کام کیا تو تمہیں خارش ہوگی، اور گھبرانا نہیں. تو جو آیا ہے دوسرے دن تو کبھی یہاں شروع کیا سارے جسم پہ. کہتا بڑی سخت خارش ہوئی ہے پہلا،
کہتا ہے برداشت ہو رہی ہے. میں کہا آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں, اگر نہ ہوئی تو اور دوائیں دیں گے, ایلوپیتھک دوائیں نہیں کھانی, کیونکہ اگر وہ کھائی تو یہی بیماری تمہیں دوبارہ ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیزل کٹارز میں, سینسٹیوٹیز میں, اگر ان کو غلط طور پہ دبایا گیا ہو نہ, اگر وہ مستقل ہو جائیں, کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو, تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی جلد کی بیماری اندر چلی جاتی ہے, اس کو ٹھیک کیا گیا ہے, اور اگر یہ صحیح دوائی سے ٹھیک کیا جائے تو لازماً جلد کی بیماری دوبارہ آتی ہے. اس کی ایک عام مثال ہومیوپیتھی کتابوں میں ملتی ہے میزریم کے طور پر, اور زینہ جس میں بدبودار کرونک نزلہ ہو, وہ اگر سر کا ایگزیما دب جائے تو اس سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں خصوصیت سے میزریم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں, کرونک بدبودار نزلہ یا سر کا سڑا ہوا ایگزیما جس میں جلد بار بار پھولتی ہے, یعنی گلی سڑی چیزیں, ورمز وغیرہ شاید کام کر رہی ہوں, پیپ ابلتی ہے اور جلد اٹھ جاتی ہے اوپر, اور جلد سے مراد کھروم جو بنا ہوا ہے, اور اس کو صاف کو اتارو تو بدبودار پیپ بہے گی, تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کام. تو کئی ڈاکٹروں نے, مثلا کینٹ نے بھی اپنے تجربے میں لکھا ہے کہ جب ایسے مریض کا ایگزیما درست, ناک کا نزلہ درست کیا گیا تو یہ سر والی علامت پیدا ہوئی, اور پھر اسی دوا سے یا بعض دفعہ کسی اور دوا کی مدد سے جب سر کا ایگزیما ٹھیک کیا ہے تو دوبارہ پھر نزلہ نہیں ہوا. تو وحید کو جو میں نے وارننگ دی تھی کہ ہوگی جلد کی بیماری, اس وجہ سے تھی, لیکن دوسری علامتیں اس کی میزریم کی نہیں تھیں. اس لیے نیٹریمور کا مجھے خیال آیا کہ نیٹریمور میں عموماً سارے جسم پر یہ چپکن, اس قسم کی خارش یا بے چینی جیسے مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے, اور ٹیسیں پڑتی ہیں بار بار, ایسی ہی خارش کو ہوئی ہے بالکل. اس کا مطلب ہے کسی وقت بچپن میں اس کو ایگزیما ہوا ہے یا جلد کی بیماری, اس کو سپریس کر دیا گیا اور ساری عمر یہ کے لیے مصیبت بن گئی تھی. تو ہومیوپیتھک میں اگر اس کی روح کو آپ سمجھ لیں, مریضوں کی بجائے دوا کو غور سے سمجھیں, اس کی نیچر, اس کا کردار سمجھیں, تو پھر اللہ کے فضل سے ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ ڈاکٹر دیکھ کے کہتے ہیں تو میریکل لگتا ہے, اور ہے ہی میریکل, اللہ کا میریکل ہے. خدا نے ایسی حیرت انگیز شفا کا نظام انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ شوبدہ یا جادو لگتا ہے. ایلیومینا کو جو استعمال کریں آپ, یہ اس ڈاکٹر کی سفارش یہ ہے کہ بعض چیزیں کھانے میں بھی, جس طرح میں نے بیان کیا ہے, اوائڈ کرنی چاہیے, اور یہ کہتا ہے خود کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی غالباً نہیں ہوگی, کیونکہ نسبتاً کم لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہوتی ہے, مگر جب ایلیومینا کام کرے گی تو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کی طرف رہنمائی کر دے گی, اور کانسٹیٹیوشنل مریض اپنی علامتوں سے صاف پہچانا جائے گا. کہتا ہے کافی, گراؤنڈ کافی سے استعمال کریں لیکن بنی بنائی نہ لیں. مینی پروسیسڈ فوڈز آر پریپیئرڈ ان ایلومینم, so it has been suggested that it is impossible to avoid aluminum today. کہتے ہیں اتنا کثرت استعمال ہے ایلومینم کی, اور انڈسٹری میں اتنا استعمال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. کہتا ہے ٹھیک ہے, an occasional dose of alumina high can prevent day-to-day problems, لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر دوبارہ بار بار ایلومینا کی بیماریوں کی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا. اس لیے اٹس گڈ سالڈ ایڈوائس. اینتھریسینم ایک زہر ہے جو بہت ہی خطرناک جراثیم سے پیدا ہوتا ہے, اور اس کی جو خاص علامت ہومیوپیتھک میں نوٹ کی گئی ہے, اینتھریسک فیور بھی ہو جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, زہریلے پھوڑوں سے جو بڑے زہریلے بخار چڑھتے ہیں, یہ غالباً
घोड़े की बीमारी है ज़्यादातर जी जानवरों में। और इंसानों में भी पाई जाती है। इसकी इलामत यह है कि इसके जख्मों में या इसकी पीठ में निलाहट होती है। पस्तूल जो एंथ्रेसिनम के हों उनमें भी निलाहट पाई जाती है। एक मरीज मसलन कई देखे, मगर एक मरीज के मुताबिक मुझे याद है कथी तौर पे कि उसकी जो पस्तूल बनी हुई थी उसके ऊपर नीले रंग का ऊपर स्पॉट था। उसको मैंने इसी इलामत पर एंथ्रेसिनम दी, लगभग से वो ठीक हो गया मरीज। तो इसमें निलाहट पाई जाती है और गहरा जहर है। हर वो फोड़ा जो क्रॉनिक हो जाए और मुख्तलिफ बज़ाहिर इलामतें मिलती हुई दवाएं इस्तेमाल की जाए मगर फ़ायदा ना हो, उसमें एंथ्रेसिनम मुफीद हो सकता है। ये इस डॉक्टर की राय है, मैंने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया। हमारे रेंज में भी एक मरीज हैं जिनका मैंने काफ़ी इलाज किया, वक्ती तौर पर फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो फोड़े उठने की टेंडेंसी है जगह जगह और बड़े जहरीले फोड़े होते हैं, उनका मुस्तकिल इलाज नहीं हो सका। वो शायद सुन रहे हैं तो एंथ्रेसिनम इस्तेमाल करके देखें। 200 से शुरू करें और यहाँ ये डॉक्टर साहब 30 से 200 तक बताते हैं, तो बेशक 30 से शुरू करें और कुछ अर्से के बाद उसको 200 कर दें। इम्पीटिगो क्या होती है आप बता रहा? जहां तक मैं समझा हूं होम्योपैथिक बयान में, ऐसे छाले जिनमें जर्द रंग की पीप हो और वो गुच्छों की सूरत में जिल्द पर हमलावर हों और जब वो फटते हैं तो इर्द गिर्द के हिस्से को भी माऊफ करते चले जाते हैं, ये कंटेजियस बीमारी है। क्या एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी में इम्पीटिगो इन्हीं मानों में इस्तेमाल होती है? इम्पिटाइगो जो है वो तलफ़ुज़ अच्छा डिक्शनरी में नहीं मिलता। ठीक। अच्छा इम्पिटिगो हमें पता नहीं पढ़ाया हाँ, जाता है। पता नहीं। जी, वही अमेरिका में टीएगो कहते हैं, ठीक। शायद उससे कुछ तलफ़ुज़ ऐसा मिलता हो, लेकिन जो प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज हैं उनमें इम्पिटिगो ठीक। ज़्यादा प्रिफर्ड है। अच्छा ये हो सकता है अब ऐसा रिवाज हो गया हो क्योंकि बदलता रहता है प्रोनाउंसिएशन। कई ऐसे प्रोनाउंसिएशन थे जब मैं यहाँ तालिब इल्म था उस वक्त उनको सेकंड रेट या बाद दफा जिक्र ही नहीं करती थी डिक्शनरी। ठीक। अब वो अव्वल जिक्र करती है और जो पहला होता था उसको सेकंड रेट बना दिया गया है। इस लाजमी की वजह से बाद दफा उर्दू में भी बाद लोग बहुत ही ज़्यादा पेडेंटिक हो जाते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन यूँ नहीं है यूँ नहीं, हालांकि कसरत से इस्तेमाल से प्रोनाउंसिएशन एक हर वक्त मुतबद्दिल चीज़ है और बाज़ किसी ज़माने में इल्मी लिहाज से बहुत ऑफेंसिव होते थे। अब वो इस्तेमाल में आकर तो उलमा बहुत सख्त तो नहीं करते होंगे मगर अच्छी वजह चलेंगे, अब तो लोग रोज़मर्रा ज़ुबान में उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बता रहा नहीं समझी होंगी ये वर्ड। हो सकता है यही हो। जी इम्पिटाइगो आप समझी थी? इम्पिटाइगो आप समझ जाती हैं अगर मैं इम्पिटाइगो कहता? नहीं, मैं जो आप कह रहे थे वो समझ ठीक है। डॉक्टर साहब ने आपका दिफा किया है। एलोपैथ कम टू एड ऑफ एलोपैथ। नहीं, लिखा जाता कि स्किन डिजीज है लेकिन तफसील अच्छा ठीक है। उसमें इम्पिटिगो या इम्पिटाइगो में ये इसने बताया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड ऑफ दिस, कि एंटीमोनियम टार्ट और एंटीमोनियम क्रूड बोथ और आइदर ऑफ द टू, दोनों या उनमें से कोई भी एक 30 से 200 ताकत में कहते हैं स्पेसिफिक है इसके लिए। एंटीमोनियम टार्ट का तो मुझे पता था कि वो चूंकि इसमें चेचक में बहुत मुफीद है और इस किस्म की बीमारियों में, इसलिए वो मेरे जहन में था पहले भी। कई दफ़ा मैंने ऐसे छालों में जो जहरीले से हों एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल करके देखी है, फ़ायदा भी देती है। मगर ये कहता है कि एंटीमोनियम क्रूड भी एंटीमोनियम टार्ट की तरह, और बल्कि ये दोनों इकट्ठी अलग अलग स्पेसिफिक हैं, ये फौरी तौर पर इम्पिटिगो या इम्पिटाइगो को ठीक कर सकती हैं। 30 से 200 ताकत याद रखें। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 200
یہ جو خوف ہے امتحان کا یا کسی بھی ٹیسٹ کا، اس میں ارجنٹم نائٹریکم میرے تجربے میں تھی وہ مفید ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ لائکوپوڈیم 200 اگر پریزنٹیشن کرنی ہو کہیں اور اس کا خوف ہو تو وہ بہت مفید ہوتی ہے. اس نے ذکر کیا تھا ایتھوزا کا، ایتھوزا اس میں بہت اچھی ہے. لیکن ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ ارجنٹیکم نائٹریکم بھی ایگزامینیشن فنک میں، اس کو ایگزامینیشن فنک کہتے ہیں کہ اچھا بھلا سب کچھ یاد ہے، امتحان میں پہنچو سب کچھ بھول گیا، اس کے لیے وہ کہتا ہے بہت افیکٹو اور بہت اچھی دوا ہے. پریزنٹیشن کے حضور نے کیا فرمایا تھا بھی؟ جی اگر پریزنٹیشن کی وجہ سے خوف ہو تو وہ لائکوپوڈیم 200. یہ جو اس نے زائد بات اس میں لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ اٹ کین بی کمبائنڈ ویل ود ایتھوزا ارجنٹیکم نائٹریکم. ایتھوزا کا اکیلا بھی وہ کہتا ہے بہت اچھا اثر دیکھا ہے میں نے، لیکن کہتا ہے اگر ارجنٹم کے ساتھ ملا دی جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے. آرنیکا کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، یہ تو عام کوئی نیا چٹکلا نہیں. اکثر ہومیوپیتھ جانتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد دونوں صورتوں میں آرنیکا کا استعمال بہت مفید ہے. اور ڈلیوری سے پہلے بھی اگر اونچی طاقت میں دی جائے تو بہت سی پیچیدگیوں سے بچا لیتی ہے. اور روزمرہ کی جو دردیں ہیں ان میں تو ویسے ہی مفید ہے. یہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض اعضاء اوپر ہی رہ جاتے ہیں، نیچے اترنا چاہیے ان کو نہیں اترتے. ان میں میرے استعمال میں پہلے فائدہ مند سلفر فائدہ دیتی رہی ہے، اور سلفر اس تعلق میں اور بھی پھولنا اور ورم ہو جانا، پانی پڑ جانا، ان میں بھی بہت افیکٹو ہے. ٹسٹاکس بھی بہت مفید ہے. لیکن بہت سے کیسز میں، بہت سے تو نہیں مگر میں سمجھ لوں 50% کیسز میں ان دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. مجھے اور کوئی تیسری دوا معلوم نہیں تھی. اس ڈاکٹر نے جو تجربہ لکھا ہے یہ کافی دلچسپ ہے، یہ استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. کہتا ہے آرم میٹیلیکم یعنی سونا، خاص میٹل سونا، اس سے جو دوا بنتی ہے یہ کہتا ہے 200 یا 10,000 تک یہ اسپیسیفک ہے اس چیز کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی اور ایسی مرض ہو جس کی وجہ سے وہ سکڑ جائے کوئی چیز عضو اور اس کا وہاں پھنس چکا ہو. عام طور پر جو روزمرہ کے کیسز ہیں ان میں کہتا ہے یہ بہت افیکٹو ہے. ابھی کل ہی ایک خاتون آئی ہوئی تھی اپنے بچے کو متعلق اجازت لینے کے لیے کہ وہ دوا استعمال کی ہے، چونکہ فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر کہتا ہے اب آپریشن کروانا ضروری ہے ورنہ خطرہ ہے کہ اگر یہ عضو وہیں اٹکا رہا تو کینسرس نہ ہو جائے. تو ان کا پتہ اگر ہو تو ان کو کہا یہ ہے نا پتہ، ان کو کہا یہ دوا فوراً استعمال کرنے جب تک آپریشن کی ڈیٹ آتی ہے. اس کو 1-2 دفعہ استعمال کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی فائدہ ہو جائے. 200 سے 10,000 تک. آپ نے کی؟ اچھا بیٹے میں؟ ہاں مگر آپ نے بتایا کہ نہیں جو آیا تھا مریض آئی تھی مریضہ بچے کے متعلق. اچھا دوائیں تو آپ کے وہاں سے لے کے جایا کرتی تھی بیچاری، نہیں پتہ لگا 3 میٹر کا آ گیا اس کو نہیں اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. بیماری اگر نہیں سمجھ آئی تو رہنے لیں، چھپ جائے گا، لکھا ہوا آ جائے گا.
ڈاکٹر صاحب بول بھی پڑے تھے تو بیسیلینم اینڈ ادر ٹوبرکلینم، یہ تو خیر عام بات ہے. یہ ٹوبرکولر ڈیزیز میں سلفر، بیسیلینم، ٹوبرکلینم، یہ تینوں جو چولی دامن کا ساتھ ہے، بس اکٹھی چلتی ہیں تینوں دوائیں، بہت مفید ہیں. بیرائٹا کارب اور بیرائٹا میور دونوں ہی آرٹیریوسکلیروسس میں مفید ہیں. اگر یہ بڑی عمر کے نتیجے میں جو خود بخود ہوتا ہے اس میں کچھ لمبا عرصہ استعمال کرائی جائیں تو رفتہ رفتہ کہتے ہیں آرٹیریوسکلیروسس کو ریورس کر دیتا ہے. میرے علم میں آرٹیریوسکلیروسس کی سب سے اچھی دوا تو کریٹیگس ہے. اس سے بہتر اور یقینی اثر کرنے والی کوئی دوائی میں نے نہیں دیکھی. مدر ٹنکچر میں لمبا عرصہ کھلانی پڑتی ہے، 2 3 4 سال، اور آہستہ آہستہ وہ آرٹریز کے جو کیسنگز ہیں ارد گرد ان کو سافن کر دیتی ہے، ان کو زیادہ لچکدار اور نرم بنا دیتی ہے. اور ایسے کیسز جن میں یقینی طور پر ہارٹ کی بعض آرٹریز بلاک ہوئی تھیں، بعض مریضوں نے صرف اسی کو استعمال کیا ہے تو وہ آرٹریز کھل گئیں اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. تو کریٹیگس کو تو نمبر 1 رکھیں ہمیشہ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں نقصان کبھی کوئی نہیں ہوا آج تک. کریٹیگس کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں کوئی بھی نقصان سامنے نہیں آیا. تو بالکل سیف دوا ہے، دل کو ٹون اپ رکھتی ہے، اچھی چیز ہے. یہ مستقل جاری رکھنی چاہیے. لیکن بیرائٹا کارب اور بیرائٹا میور دونوں ہی اولڈ ایج کی اس بیماری سے خاص تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر زیادہ تر اس کا استعمال بیرائٹا میور اور بیرائٹا کارب کا اولڈ ایج سے پہلے جو اولڈ ایج ہو رہی ہوتی ہے، جس کی میں نے علامتیں بات بتائی تھی کل، اس میں اس کا زیادہ افیکٹو استعمال ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو بونا ہو، اگر صرف فزیکل بونا ہے تو اس میں بیرائٹا کارب زیادہ اثر نہیں دکھاتا. اگرچہ میں نے اپنے قد بڑھانے کے نسخے میں بیرائٹا کارب مستقل رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ دماغی لحاظ سے بھی کچھ بونا پن پایا جائے، کچھ مجہول سی حرکتیں ہوں جو عام حرکتوں سے ذرا ہٹ کر یہ ظاہر کریں کہ اس کے دماغ پہ تھوڑا سا کنفیوژن، تھوڑا سا سایہ ہے. ایسا مریض اگر جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو تو بیرائٹا کارب اس کا علاج ہے، یا بیرائٹا میور، دونوں ہی بہت مفید ہیں. کیونکہ نیٹرل میور میں بھی یہ علامتیں ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ بیرائٹا میور زیادہ مفید ہو، لیکن اس نے ان دونوں کو اکٹھا بریکٹ کیا ڈاکٹر نے. کیلنڈولا کا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کئی دفعہ، یا سنا ہوگا کہ یہ زخموں کے علاج کے لیے جو جلنے کی وجہ سے پیدا ہوں آئیڈیل ہے، ویسے ہی اچھا ہے. کیلنڈولا زخموں کے لیے عام طور پر اس لیے اچھا ہے کہ یہ جراثیم کو براہ راست نہیں مارتا، بلکہ کھلے زخموں کے اندر جو سیلز ہیں کناروں پر ان کو دفاع کے زیادہ قابل بنا دیتا ہے. ریڈیمل ان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پس فارمیشن نہیں ہوتی. اور چونکہ اینٹی بایوٹک اپلیکیشن سے وہ سیلز جو گرو کرتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھا جاتے ہیں، اس لیے سلو پیچنگ ہوتی ہے، سلو، آہستہ آہستہ وہ زخم مندمل ہوتا ہے. کیلنڈولا کے استعمال سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے زخم مندمل ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ اس کا جو طبی رد عمل ہے جسم کا کہ سیلز ٹوٹے ہوئے زخمی یا مرے ہوئے سیلز کی بجائے نئے سیلز بن جائیں، ان کو کوئی اینٹی بایوٹک دوا ہنڈر نہیں کرتی، ان کے رستہ نہیں روکتی. اس لیے کیلنڈولا اکثر ہومیوپیتھک یا سرجیکل ہاسپٹلز میں نمبر 1 اینٹی سیپٹک دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. لیکن دراصل یہ اینٹی سیپٹک اس طرح نہیں ہے. یہ
जिस्म में पीप के खिलाफ रद्द जैसा सलीशिया करती है, उस किस्म का कोई असर पैदा करती है और रिपेयर वर्क को प्रमोट करती है। लेकिन जो ख़ास फ़ायदा इसमें इसका मज़कूर है वो है जलने, गहरे बर्न्स की सूरत में। उस सूरत में अगर पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाए तो वो भी मुफीद है। क्या कौन सी चीज? बेड सॉर वो तो है ही, वो तो हाँ वो तो आम है। बेड सोर्स का जिक्र इसलिए नहीं किया कि कोई भी किताब उठाएं आप होम्योपैथी की, उसमें बेड सोर्स और आर्मी का जिक्र मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा जो आपने कहा हो कि शायद ये भी एक जायज बात है। आर्मी का ये तो मारूफ है, बता रहे हैं कि मुझे एक मरीज ने बताया कि बेड सोर्स थे तो आर्मी का से हैरत अंगेज तौर पर जल्दी शफा हुई। और ये तो आम रोजमर्रा हमारे इस्तेमाल में आती रहती है। ये जो डॉक्टर है इसने जलने के बर्न्स का जिक्र नहीं किया, मगर पोटेंटाइज फॉर्म में इसके फायदे का जिक्र किया है। मेरा तजुर्बा ये है कि अगर गहरे जख्म, 3rd डिग्री बर्निंग वगैरह भी हो तो इसको बजाय लोकल भी दें बेशक लोशन, लेकिन अगर 200 ताकत में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत गैर मामूली असर होता है। आम जख्मों की हीलिंग के अलावा खुसूसियत के साथ ये जो है जलने की, उसमें एक और दवा कैंथरिस बहुत अच्छी है। कैंथरिस को भी ऊंची ताकत में इसी तरह साथ मिला के दें तो बोथ पुट टुगेदर, कैलेंडुला 200 और कैंथरिस 200, ये बाज़ मिरेकुलस असर करती हैं, बहुत तेजी के साथ मरज ठीक होता है। लेकिन जलने के अगर खुरुंड बन जाएं और बहुत ही खतरनाक किस्म की तकलीफ दे बदसूरतियाँ पैदा हो जाती हैं। आजकल तो उसका ये जो नई सर्जरी की शाख निकली है, क्या कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तो है ही उसी की एक शाख है। कॉस्मेटिक सर्जरी होता है जहाँ बदसूरतियाँ पैदा हो जाए, मरज ना हो गए, तो उसको वो ठीक करने के लिए एक जगह से जिल्द उठा के वहाँ लगा देते हैं और कई मेज रखते हैं। उसमें ये दवा जो है ना कॉस्मेटिक सर्जरी के अमल की ज़रूरत कम पड़ेगी अगर ये दवा इस्तेमाल की जाए। बर्न्स की सूरत में कैलेंडुला जमा कैंथरिस, समझ गए हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन ई बहुत मुफीद है। विटामिन ई जो है ओल्ड, जो क्या कहते हैं इसको, जो खुंड होता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्कैब नहीं, एक और लफ्ज़ है सिकाट, जो मेरे ज़हन में आ रहा था वो और था। सिकाट्रिसिस ये इस किस्म का लफ्ज़ है कोई। हाँ, सिकाट्रिस लफ्ज़ है वो। स्कार का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए और वो मोटा सा खून जो ताज़ा खून ना हो, मुस्तकिल रह जाए। जी एग्जैक्टली वही चीज़ है। वो अगर बन चुका हो तो उसको डिसॉल्व करने में विटामिन ई है मामूली फायदा देती है। और 600 यूनिट्स डेली से 800 यूनिट्स डेली तक अगर लंबे अरसे तक मरीज को खिलाया जाए तो उसके निशान भी मिट जाते हैं। इसलिए बाज़ हमारे केसेस ऐसे थे जिनमें बच्चियां बाज़ बड़ी गलत जगहों पे बहुत ही बुरी तरह भस्म हो गई, तो बड़ी दर्दनाक सूरत हाल थी। उनको मैंने डाला हुआ अब इस पे विटामिन ई पे, तो अभी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उससे उनको फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टरों ने जो करना था वो कर लिया अपना, लेकिन फिर भी वो बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा करती हैं। अब वक्त ख़त्म हो गया है, हो गया ना? अच्छा, 2 मिनट हैं, कोई सवाल बाकी फिर करेंगे कल आइंदा, लेकिन कोई सवाल करने हैं तो कर दें। बात हो गई? अच्छा नहीं, वो बाकी और कोई क्लास से मुतालिक कोई सवाल, कोई सुझाव दूर करना हो? क्योंकि तो आ रहा है तुम्हारे मुंह से। निकाब ठीक कर
अच्छा मैंने बोलने की क्या हो रही है एक सवाल जी एक सवाल है हाँ, हाँ। कि खट्टा दही खाने से किसी को गम्स में इन्फेक्शन हो खट्टा दही खाने से गम्स में बहुत सवाल है। दही के मुतालिक ये तजुर्बा है मेरा कि अगर बहुत ठंडा दही खट्टा खाया जाए और फिर जल्दी गर्म चीज पी जाए तो गम्स के लिए बहुत खतरनाक है और गम्स को ये ढीला ढाला सा कर देती है और उस सूरत में इन्फेक्शन होना एक तभी बात है ऐसे क्या होता मगर बराह रास्त खट्टे दही से इन्फेक्शन नहीं होती है मे भी उन्होंने इस तरह किया हाँ हो सकता है क्या ले वो इन्फेक्शन की दवाई बताएं आप। जो भी है हेपेसल्फ एक पॉसिबिलिटी है हाँ जी फरमाइए हुजूर एक खातून ने पूछा कि उनके शौहर को दाईं एड़ी में शदीद दर्द होती है सुबह उठते ही अच्छा और उसके बाद वो आदमी का लीडम मैं देता हूँ अक्सर और वो मुफीद है खुदा के लिए। किसी को उन्होंने लिए लेकिन उन्हें आराम नहीं। आराम नहीं आया तो उसके फिर वो बाद- फिर इसका मतलब ये है कि हड्डी की ग्रोथ वहाँ शुरू हो गई है और अगर हड्डी की ग्रोथ से कोई टुकड़ा निकल गया बाहर तो उसके मैकेनिकल इलाज सर्जरी है उसके बगैर वो ठीक नहीं होता अगर उसके आगाज हो इलामतों का तो फिर ये दवा बहुत मुफीद है हुजूर उन्होंने ये या रोमेटिक हो जी ये भी साथ बताया है कि फिर उसके बाद दर्द आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत कम हो जाती है और फिर एक बजे दोबारा बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाती है। बताया होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मैं जो बता रहा हूँ कि अमूमन मेरा तजुर्बा है जहाँ आदमी का लीडम फेल हो जाए वहाँ इल्ला माशाअल्लाह हड्डी ऐसी जगह उगनी शुरू हो जाती है वहाँ से जो प्रोट्रूजन सा बना देती है कील सा बना देती है जी क्या क्या कहते हैं कैलकेरियल हाँ वो पता लग गया कैलकेरियल स्पर जी वो स्पर्श बना हाँ उस पर समझ जाती है उसका तो ऑपरेशन इलाज है ठीक है हाँ जी हुजूर एक बच्ची है 10 साल की उसके ना इधर रॉड्स निकले इधर इधर और उसके बाद उसकी आँख पे भी आ गया तो मैं समझती पता नहीं इसका एंटीबायोटिक रोग है इलाज लेकिन आँख की वजह से लगता है कि मैं शायद नहीं वार्ड से निकले हुए हैं कटा फटा लिया हाथों के वार्ड्स और हथेली के सोराइसिस के लिए नेट्रम सल्फ चोटी की दवा है और उंगलियों के दरमियान एक्जिमे के लिए भी समझे पाँव के लिए भी वार्ड्स में उसमें एंटीमोनियम क्रूट भी है ये ठीक कहती हैं दोनों जगह काम करती हैं लेकिन एंटीमोनियम क्रूट की कुछ शक्लें मुख्तलिफ हैं वो तजर्बे से पहचानी जाती हैं आँख में भी काम करेगी नेट्रम सल्फ आँख की चोटी की दवा है खासतौर पर पलकों और बालों जिस तरह नेट्रम में मैंने बताया था ना बालों के किनारों के ऊपर एक्जेमिटस एरप्शन शुरू हो जाए तो ये इसमें दोनों इलामतें मिल रही हैं आँख की तकलीफें भी और हथेली की भी एंटीमोनियम क्रूड में वो इलामत आँख में नहीं है इसलिए फर्क करने वाली इलामत यही बन गई है समझ गई आप क्या कहते हैं क्या हो जाए पाँव में चड्डी सी हो जाए तो पीप भी हो जाए साथ पीप जी पीप भी साथ कहाँ पाँव के नीचे गले में हाँ उसमें तो सिलिशिया इस्तेमाल करनी चाहिए ब्रोकर का क्या हाँ जी। होगा जो जनाब हाँ हाँ क्या रोकने वाली पसीने रोकने वाली डिओड्रेंट्स राइट उसमें भी होती है ये तो मुझे लगना है आराम करवा दो सारा लो जी